اسلام کے ابتدائی صدیوں میں خلافت عمر کے دور میں تاریخ کا رخ بدلنے والوں میں سے ایک ہمارے آقا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے والد نے ان میں ذہانت، تیزی اور بھلائی دیکھ کر انہیں مدینہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر علم دین حاصل کریں۔ اس وقت زیادہ تر صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور صرف چند بزرگ صحابہ ہی باقی رہ گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں پر علم حاصل کیا، لیکن جو استاد ان کی تربیت کے ذمہ دار تھے وہ صالح بن کسان تھے، جو تابعین میں سے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد آنے والی نسل۔ وہ واقعی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے اور بزرگ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب عمر بن عبدالعزیز ابھی بچے ہی تھے تو وہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے دیر سے پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے استاد اور مربی صالح بن کسان نے ان سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے تاخیر میں مبتلا کیا کہ تم جماعت کی نماز سے رہ گئے؟ انہوں نے جواب دیا، حجام میرے بال سنوار رہا تھا اس لیے میں دیر سے آیا۔ اس پر صالح نے ان کے والد عبدالعزیز کو خط لکھا جو اس وقت مصر کے گورنر تھے۔ ان کے والد نے پیغام بھیجا کہ ان کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں، چنانچہ ان کا سر منڈوا دیا گیا۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو صرف 25 سال کی عمر میں ان کی پرہیزگاری، عبادت اور گہری علمیت کی وجہ سے منتخب کیا گیا۔ انہیں مدینہ کا گورنر منتخب کیا گیا اور وہ 7 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، جبکہ ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ سبحان اللہ، ان کے دور میں ہر طرف بھلائی اور انصاف پھیل گیا، اور ہمارے آقا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی تھے، وہ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ انس بن مالک نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اس نوجوان کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ سبحان اللہ! حالانکہ انس نے ابو بکر، عمر، علی اور دیگر بڑے صحابہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت قبول کی تو اسلامی ریاست میں زبردست تبدیلی لے آئے۔ یہ حیران کن تھا کیونکہ عمر کی ریاست کے نظام میں یہ ان کی باری نہیں تھی، یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن ان کی پرہیزگاری، تقوی، عدل اور گہری علمیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین علماء میں سے تھے، انہوں نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا تو وہ منبر پر چڑھے اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے سوچا کہ عمر بیعت پیش کریں گے تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، لیکن ان کی حیرت کے لیے انہوں نے کہا، میں خلافت قبول کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً لوگوں نے ان کا سامنا کیا، ان سے بحث کی اور انہیں ان کی مرضی کے خلاف اور دباؤ میں آ کر خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ تقوی کی ایک اضافی مثال تھی، کیونکہ مسجد میں پرورش پانا واقعی ایک عظیم بات ہے۔ جب ایک نسل اس طرح مسجد میں پروان چڑھتی ہے اور وہ باجماعت نمازوں کی پابندی کرتی ہے تو یہ واقعی ایک قابل ذکر داستان بن جاتی ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا،